اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تاریخ طبری کا مطالعہ کر رہے تھے، جلد اول کا۔ آج کائنات کس چیز کے گھیرے میں ہے، یہاں سے ہم شروع کریں گے۔ عبدالصمد حضرت واب رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے باری تعالیٰ کی عظمت و بڑائی کا تذکرہ کیا اور کہا کہ تمام آسمان اور زمین اور سمندر وہیکل کے اندر ہیں، اور کرسی پر حق تعالی شانہ کے قدمین مبارک ہیں۔ وہ کرسی کو اس طرح اٹھاتا ہے اور رکھتا ہے جس طرح نالین قدمین کے اندر ہو۔ حضرت وہب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ ہیکل کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ ایسی چیز ہے جس نے تمام زمین و آسمان اور سمندروں کو خیموں کی رسیوں کی طرح گھیرا ہوا ہے۔ پھر زمینوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ ان کی کیا کیفیت ہے؟ فرمایا 7 زمینیں 7 جزیروں کی طرح پھیلی ہوئی ہیں، اور ہر 2 زمینوں کے درمیان سمندر ہے، اور ایک بڑا سمندر ان سب کو محیط ہے، اور ہیکل اس سمندر کے پیچھے ہیں، یعنی وہ ان سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ایام ستہ کے نام جو تخلیق کائنات میں صرف ہوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ قلم اور دوسری مخلوقات کی پیدائش کے درمیان 1000 سال کا فصل ہے، جیسا کہ حضرت حمرہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا اور اس کے ساتھ تمام چیزوں کو لکھا جن کو وہ آئندہ پیدا کرنا چاہتا تھا۔ پھر یہ کتاب 1000 سال تک اللہ تعالیٰ کی پاکی اور بزرگی بیان کرتی رہی، ابھی دیگر مخلوقات پیدا نہیں ہوئی تھی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی پیدائش کا ارادہ فرمایا تو ان کو پیدا فرمایا، اسی تفسیر کے مطابق جو یہ گزری ہے۔ 6 دن میں اور ہر دن کا الگ الگ نام تجویز کیا۔ ان دنوں کے ناموں کی تفسیر میں لکھا گیا ہے کہ ان میں ایک کا نام ابجد، دوسرے کا حوض، تیسرے کا بتی، چوتھے کا کلمن، پانچویں کا صافس اور چھٹے کا کرشت ہے، جیسا کہ ذہاب بن مزاحم سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا فرمایا، اور ہر دن کے لیے ایک نام مقرر ہے، اور وہ یہ ہیں ابجد، حوض، ہوتی، کلمن، صافز، کرشت۔ ایک دوسرے طریق سے بھی ضحاک بن مزاحم سے یہی منقول ہے، لیکن دیگر اصحاب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دن کو پیدا فرمایا، اس کا نام رکھا الاحد، پھر دوسرے دن کو پیدا فرمایا اور اس کا نام رکھا الاثنین، پھر تیسرے دن کو پیدا فرمایا اس کا نام رکھا الثلاثہ، پھر چوتھے دن کو پیدا فرمایا اس کا نام رکھا الاربعہ، پھر پانچویں دن کو پیدا فرمایا اس کا نام رکھا خمیس۔ یہ روایت یہیں تک ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بالکل یہی روایت مروی ہے جو کہ ان کے شاگرد عطا نے روایت کی ہے۔ علامہ طبری کہتے ہیں کہ ایام کے اسماء کے بارے میں ان دونوں قولوں میں کوئی تضاد نہیں، اس لیے کہ اہل عرب جن کا نام الاحد، الاثنین، الثلاثہ، الاربعہ، خمیس رکھتے ہیں، ممکن ہے دیگر عرب ان کو ابجد، حوض، حوتی، کلمن، صافس، کرشت سے جانتے ہو، کیونکہ لا مناقشۃ فی اسماء اشیاء، اشیاء کے ناموں میں کوئی جھگڑا و نزاع نہیں ہوا کرتا۔ علامہ طبری ایک اور تعارض کو حل کرتے ہوئے فرماتے ہیں مذکورہ اقوال میں 6 ایام کا ذکر ہے، لیکن وہم بن منبع سے مروی ہے کہ ایام 7 ہیں، لیکن ان میں بھی تعارض نہیں، اس لیے کہ ضحاک اور عطا نے ایام کے 6 ہونے کا ذکر فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کی تخلیق میں 6 دن صرف ہوئے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، سورہ ہود آیت نمبر 7۔ اور وہم بن منبع کے قول کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہفتے میں کل 7 دن ہوتے ہیں، نہ کہ 6۔ اسماء ایام، ان ایام ستہ میں سے تخلیق کائنات کی ابتدا کس دن ہوئی، اس میں علماء سلف کا اختلاف ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس کی ابتدا یوم الاحد اتوار سے ہوئی، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ابتدا فرمائی اور زمین کو اتوار اور پیر کو پیدا فرمایا۔ ایک دوسری روایت میں ان سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل نے تخلیق کی ابتدا اتوار سے فرمائی
اور زمین کو بروز اتوار اور پیر کو پیدا فرمایا۔ اور کعب سے مروی ہے کہ ابتداء خلق کے وقت اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بروز اتوار و پیر پیدا فرمایا۔ اور مفسر قرآن حضرت ضحاک سے باری تعالیٰ کی اس قول والذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام کی تفسیر میں منقول ہے کہ ایام آخرت میں سے ہر یوم کی مقدار 1000 سال ہے، اور ابتدائی خلق اتوار کے دن ہوئی۔ حضرت مجاہد سے بھی یہی منقول ہے کہ ابتدا خلق اتوار کے دن ہوئی۔ بعض فرماتے ہیں کہ ابتدائی خلق ہفتے کے دن ہوئی۔ ان کی دلیل یہ روایت ہے، محمد بن ابی اسحاق سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اہل تورات اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی خلق اتوار کو فرمائی، اور اہل انجیل قائل ہیں کہ پیر کو فرمائی، اور ہم مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے جو ہم تک پہنچی ہے کہتے ہیں کہ ابتدائی خلق ہفتے کو ہوئی۔ درج بالا بحث سے ابتدائی خلق کی بابت 2 قول معلوم ہوئے، اول یوم الاحد، ثانی یوم السبت۔ ہر ایک قول پر دلیل ما قبل میں گزر چکی ہے، لیکن مزید تقویت کے لیے کچھ اور احادیث ذکر کی جاتی ہیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آسمان و زمین کی تخلیق کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو اتوار اور پیر کے دن پیدا فرمایا۔ یہ روایت قول اول کے قائلین کا مستدل ہے۔ عبداللہ بن رافع حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو ہفتے کے دن پیدا فرمایا اور پہاڑوں کو اتوار کے دن۔ یہ روایت قول ثانی کے قائلین کا مستدل ہے۔ علامہ طبری فرماتے ہیں ان دونوں اقوال میں سے میرے نزدیک راجح پہلا قول ہے، یعنی ابتدائی خلق یوم الاحد کو ہوئی، اس لیے کہ علماء سلف نے اسی قول پر اجماع و اتفاق کیا ہے۔ اور ابن اسحاق کا قول ہے کہ ابتدائی خلق ہفتے کو ہوئی۔ اس کی بنیاد اصل میں یہ ہے کہ روایات کے موافق اللہ تعالیٰ تخلیق کائنات سے جمعے کے دن فارغ ہوئے، اور یہ بالاتفاق 7واں دن ہے۔ اسی دن حق تعالیٰ شانہ عرش پر رونق افروز ہوئے، اور اسی دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا۔ جب آخری دن یہ یعنی یوم سابع ہے جو کہ فراغت کا دن ہے، تو پہلا دن یقیناً ہفتہ ہوگا جو کہ ابتدائی مصروفیت کا دن ہے۔ علامہ طبری فرماتے ہیں کہ ابن اسحاق نے اپنے اس قول و دعوے میں جس دلیل کا سہارا لیا ہے جو کہ ماقبل میں گزری وہ درست نہیں، اس لیے کہ یہ ان کا ذاتی استنباط ہے، نہ کہ خبر مرفوع، لہذا دلائل قطعیہ کے مقابلے میں حجت نہ ہوگا۔ ابن اسحاق کے قول کے مطابق تخلیق کائنات میں 7 دن صرف ہوئے، لیکن قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو خبر دی کہ اس میں 6 دن صرف ہوئے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے، اللہ وہی ذات ہے جس نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب 6 دن میں پیدا فرمایا، پھر عرش پر اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہوا۔ نہیں ہے تمہارے لیے اس کے مقابلے میں کوئی حمایتی اور نہ کوئی سفارشی، کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 4۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، آپ ان سے فرما دیجئے کیا تم انکار کرتے ہو اس ذات کا جس نے آسمان اور زمین کو 2 دن میں پیدا فرمایا، اور تم اس کے لیے شرکا قرار دیتے ہو؟ یہ تو رب العالمین ہے، اس نے پہاڑوں کو زمین کے اندر ضلع بلند کر کے بنایا، اور اس زمین کے اندر برکتیں رکھی، اور اس میں تمہارا رزق مقرر فرمایا، یعنی حسب ضرورت رکھ دیا۔ یہ سارا عمل 4 دن میں ہوا، اور یہ کل 6 دن ہو گئے، اور سوال کرنے والوں کے لیے اس قدر بیان کافی ہے۔ پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی، اور وہ دھوئے کی شکل میں تھا، اور آسمان و زمین دونوں سے فرمایا تم تابعداری کرو، خوشی سے یا زبردستی۔ وہ کہنے لگے کہ ہم خوشی سے تابعداری کرتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو 2 دن میں بنایا، اور ہر آسمان کی طرف اپنے حکم کی وحی فرمائی، اور آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ زینت بخشی۔ علاوہ زینت کے حفاظت بھی مقصود ہے،
یہ سب زبردست جاننے والے کا مقرر کردہ نظام ہے۔ اہل علم کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ فَقَدَرْنَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، بس اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو 2 دن میں بنایا۔ اس آیت میں جن 2 ایام کا ذکر ہے یہ ان 6 ایام میں داخل ہیں جن کا ما قبل میں تذکرہ ہوا۔ پس ان آیات سے واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے اندر ہے سب کو 6 دن میں پیدا فرمایا، اور احادیث بکثرت اس بارے میں وارد ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سب سے آخر میں فرمائی، اور یہ جمعہ کا دن تھا۔ یہ جمعہ کا دن جس میں فراغت ہوئی یہ بھی ان 6 ایام میں داخل ہوا ہے جو تخلیق کائنات میں صرف ہوئے، جن کا ذکر گزشتہ آیات میں ہوا۔ اگر اس دن کو ان 6 ایام میں داخل نہ مانے تو لازم آئے گا کہ تخلیق میں 7 دن صرف ہوئے، حالانکہ یہ نصوص کے خلاف ہے۔ لہذا ابن اسحاق کا جمعے کو یوم ثابت قرار دے کر ایام 6 سے الگ ماننا اور ایام 6 کی ابتدا ہفتے سے قرار دینا درست نہیں، بلکہ جمعے کا دن ایام 6 ہی میں داخل ہے، اور ان ایام 6 کی ابتدا اتوار کے دن سے ہوئی، جیسا کہ ہم نے ما قبل میں دلائل کے ساتھ ثابت کیا۔ اور یہ بات کہ جمعے کے دن ہی تخلیق کائنات سے فراغت ہوئی، اس بارے میں اخبار مرفوعہ و آثار موقوف ہم عن قریب انشاءاللہ کسی مناسب مقام میں ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔